لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ دین کی ایک مجلس ہمیں 15 دن کے بعد میسر ہوتی ہے، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ موضوع جو آپ مستورات سے متعلقہ ہو اس کو ڈسکس کیا جائے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ ہمیں صحیح دین اور اس کی معلومات جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اب آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ اس فروری کے مہینے میں ایک عجیب کام ہوتا ہے، 14 یا 15 تاریخ کو اس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل عرض کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں تھوڑا سا نقشہ پیش کرتا ہوں کہ اسلام جو ہے اس کا مزاج کیا ہے اور اسلامی معاشرہ وہ کس طرح جو ہے وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، کچھ زائد حصے ہیں، اور ان میں سب سے افضل شعبہ اور حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور فرمایا کہ سب سے ادنیٰ درجہ جو ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بڑا ایک شعبہ ہے، یعنی حیا یہ مسلمان کا ایک خاصہ ہے اور مسلمان کی اپنی پہچان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا حیاء لہ، کہ جس انسان میں حیا نہیں ہوتی اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کہ مسلمان کبھی بھی بے حیا نہیں ہوتا، اس میں بے حیائی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ کان اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، کہ ایک کماری لڑکی ایک پردے میں رہ کر جتنی باحیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ تو ہم باحیا نبی کی باحیا امتی ہیں، تو اس لیے حیا میں رہنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مختلف صفات کو بیان کیا، اور ان صفات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا انسان وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنے باحیات ہیں، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو آپ کی پنڈلی سے کپڑا تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، حضور اسی طرح ٹانگ لمبی کر کے بیٹھے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے کپڑے کو نہیں ہٹایا، ویسے ہی پڑا رہا جہاں تھا۔ حضرت عمر آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں چھپایا، کپڑا ویسے ہی اٹھا رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، کپڑا ویسے ہی لگا رہا۔ لیکن جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سمٹ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنی چادر جو تھی وہ پنڈلی کے اوپر کر لی اور اس کو چھپایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ نے پنڈلی کو نہیں چھپایا، عمر آئے آپ نے پنڈلی کو نہیں چھپایا، اور صحابہ آئے آپ نے پنڈلی کو نہیں چھپایا۔ تو جو ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے آپ ایک دم سکڑ بھی گئے اور اپنی پنڈلی کو بھی چھپایا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں ایسے آدمی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی پہچان ہے حیا کا ہونا۔ حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو چاہے کرو، یعنی اگر حیا ہوگی تو تم سب کچھ دین کے کام کر سکو گی، اور اگر تمہارے اندر سے حیا نکل گئی
تو بے حیا سے جو مرضی کام کروا لو، اس کا کیا کہنا۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی باحیا تھیں، کتنی باحیا تھیں۔ فرماتی ہیں، مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر بنی ہے، تو وہ حضور ان کے خاوند تھے۔ تو کہتی ہے کہ میں چونکہ گھر میں ہوتی تو سر پہ اگر کبھی کپڑا نہیں بھی ہوتا تو میں حضور کی قبر پر چلی جاتی تھی اور اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیوں کہ کوئی ہے ہی نہیں گھر میں اور یہ میرے خاوند کی قبر ہے۔ پھر کہنے لگی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کی قبر حضور کے ساتھ بن گئی۔ اب یہ ان کے باپ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے، تو کہتی ہیں کہ میں ان کی قبر کے پاس بھی جاتی، حضور کی قبر پہ بھی جاتی، اکٹھی قبریں ہیں، تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک میرے باپ کی قبر ہے، ایک میرے خاوند کی قبر ہے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی قبر بھی وہیں پر بن گئی حضور علیہ السلام کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اس لیے آپ میں سے جو مستورات گئی ہوں گی عمرے پہ یا حج پہ، تو انہوں نے وہاں سلام پڑھا ہوگا تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں، تو جہاں سلام پڑھتے ہیں تو ایک سوراخ پہلا وہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اس طرف ہے، پھر دوسرے سوراخ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہماری طرف ہوتا ہے، اور تیسرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہماری طرف ہوتا ہے۔ یہ تینوں قبریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بنی ہوئی ہیں، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی جب وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد یہاں دنیا کے اندر وہ رہیں گے، اور تقریباً 40 سال کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اور پھر ان کی قبر وہیں پر حضور کے قدموں میں بن جائے گی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی قبر تھی، میں ویسے چلی جاتی تھی، ابو بکر صدیق کی قبر بنی، میں ویسے چلی جاتی تھی، لیکن جب وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں پردہ کر کے جاتی تھی کہ مجھے عمر کی قبر سے بھی حیا آتی تھی کہ غیر محرم ہے میرے لیے، اور میں ان کی قبر پر بھی بغیر پردے کے جاؤں تو کیسے چلی جاؤں۔ یہ ہے اسلام کے معاشرے کی بنیادیں، اور یہ ہے اسلام میں حیا کا تصور۔ اب دیکھیں، ہمیں ہمارے دین نے شروع سے ہی باحیا بننا اور بنانا سکھایا۔ اب میاں بیوی کے ملنے کے وقت حضور علیہ السلام نے دعائیں بتلائیں کہ جب ملنے کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتے ہیں اور تو ہمیں بھی شیطان سے بچا اور شیطان کو ہم سے دور کر دے، اور جو تو ہمیں اولاد دے گا اللہ اس اولاد کو بھی شیطان کے سر سے بچا لے، یعنی شیطان بے حیا ہے، ہماری اولاد بے حیا نہ ہو۔ پھر اسی طرح فراغت کے وقت حضور علیہ السلام نے دعا بتلائی کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے دل دل میں کہ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، کہ اے اللہ جو تو اولاد ہمیں عطا کرے گا اس کے بعد اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو، یعنی وہ اولاد ہماری شیطان کے شر سے محفوظ رہنی چاہیے، حیا والی اولاد تو ہمیں عطا فرما۔ اب جب بچہ پیدا ہوا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کی تربیت کے آداب بتلائے کہ بغیر ضرورت کے بچوں کو ننگا کر کے باہر نہیں بھیجنا چاہیے، ان کے سطر کو چھپا کر باہر بھیجیں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں، 1 سال 2 سال کے ہیں، 3 سال کے ہیں، اگرچہ ان کا پردہ نہیں ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ان بچوں کی بھی جو ہے وہ حیا کے تقاضے ماں باپ کو پورے کرنے چاہیے، اور ان کو اس قسم کے لباس میں نہیں رکھیں کہ ان کا سطر دوسروں کے سامنے کھلے۔ پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، اور بعض روایتوں میں 8 کا ذکر بھی ہے کہ 8 یا 10 سال کے جب بچے ہو جائیں تو 2 بہن بھائیوں کو اکٹھے ایک چارپائی پر سلانے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اب بھائی کا بستر الگ ہو، بہن کا بستر الگ ہو، تاکہ حیا ان کو ابھی سے با حیا بننا آ جائے اور بے حیائی ان کے اندر سے جو ہے وہ بالکل جنم لے ہی نہ سکے۔ اب ہمارا دین ہمیں شروع سے یہ سکھا رہا ہے۔ پھر حضور کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا
کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی جی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی سب عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ بالغ ہو جائیں یا بالغ ہونے کے قریب ہو، کہ جب بچی بڑی بڑی لگنے لگ جائے، اگرچہ وہ بالغ نہیں بھی ہوئی، تو ایسی بچی کو پردہ کروانا چاہیے، اور اس کا چہرہ چھپا ہوا ہو، بدن چھپا ہوا ہو۔ یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ ابھی سے اس کو عادت پڑ جائے پردے کی، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے پردے کی عادی یہ بچی بن سکے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ تو تھا نا کہ یعنی اس وقت جب انہوں نے پردہ کرنا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو قرآن میں اللہ نے ایمان والی عورتوں کو حضور کی بیویوں کے ذریعے پیغام دیا، اور یہ کیا پیغام دیا؟ فرمایا کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی غیر مرد بات کرے تو تم اپنی آواز کو تروڑ مروڑ کر نرم لہجے میں گفتگو مت کیا کرو، سخت لہجے میں گفتگو کیا کرو، تاکہ کسی کے دل میں کوئی برائی کا جذبہ پیدا نہ ہو سکے۔ اب دیکھیں ہمارا دین ہمیں گفتگو کے اندر نرمی سے روک رہا ہے، چہرہ کھولنے سے روک رہا ہے، آپس میں اختلاط سے ہمیں روک رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ ایک حیا والا معاشرہ تشکیل پا سکے، اور مسلمانوں کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، یہ سب باحیا بن کر ایک اچھے معاشرے کو جنم دے سکیں۔ اب جو غیر معاشرہ ہے، انگریز کا معاشرہ، وہ معاشرہ اس میں حیا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو بے حیائی کی طرف لے کر جاتی تھی۔ موسیقی کو اللہ نے حرام کیا، کہ بعض روایتوں میں آتا ہے الغنا رقیۃ الزنا، کہ جو موسیقی ہے یہ بدکاری کا منتر ہے، کہ اس کو سن سن کر انسان کے جذبات غلط ہو جاتے ہیں، جس سے وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ بد نظری کی وجہ سے بے حیائی بڑھتی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی ایمان والے مردوں سے بھی کہو، عورتوں سے بھی کہو، اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر رکھا کریں، تاکہ ادھر خیال ہی برائی کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح جو پردے کا حکم تھا وہ بھی اسی وجہ سے دیا گیا، آواز کو پست نہ کرنے اور سخت کرنے کا حکم بھی اسی وجہ سے دیا گیا۔ تو اسلام نے ہر وہ خوراک بھی ہمارے لیے حرام کر دی جس خوراک کی وجہ سے انسان کا ذہن برائی کی طرف چلا جائے۔ خنزیر ہمارے لیے حرام کر دیا گیا، کیونکہ اب ہم جو جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، مرغی ہے، بکری ہے، گائے ہے، شریف جانور ہیں بیچارے، یہ کچھ بھی ایسا نہیں کرتے۔ خنزیر ایسا گندا جانور ہے، سارے جانوروں میں سب سے بے حیا جانور وہ خنزیر ہے، کہ کوئی جانور ایسا نہیں جو اپنی ماں سے نکاح کرتا ہو اور وہ جو ہے تعلق رکھتا ہو۔ خنزیر ایسا جانور ہے جو نہ اپنی ماں، نہ اپنی بہن، نہ کوئی اور، اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی رشتے کا لحاظ نہیں کرنا ہوتا، اور سب سے بے حیا اور گندا جانور یہ خنزیر ہے۔ اب ہمیں اللہ نے خنزیر کھانے سے منع کر دیا، اس لیے کہ مسلمان خنزیر کھائے گا تو بے حیا ہو جائے گا، اللہ نے منع کر دیا۔ لیکن جو انگریز کا معاشرہ ہے وہ لوگ تو خنزیر شوق سے کھاتے ہیں، پالتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اب خنزیر کھا کھا کر ان کے اندر خنزیر والے جذبے بھی آ گئے، جس کی وجہ سے وہ بے حیا معاشرہ بن چکا ہے۔ وہاں نہ ماؤں کی عزتیں محفوظ، نہ بیٹیوں کی، نہ بہنوں کی، رشتے ہی کوئی نہیں، بس ایسے ہی گھوم پھر جانوروں کی طرح زندگی گزرتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا الخمر جماع الاثم، کہ شراب جو ہے یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے، کہ شراب پی کر انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا، ماں ہے، بہن ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اور جو بھی برائی اس نے کرنی ہے وہ کر گزرتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے ہمارے لیے شراب کو حرام کر دیا تاکہ مسلمان معاشرہ شراب پیے گا تو بے حیا ہو جائے گا، اللہ نے اس کو ویسے ہی ہمارے لیے منع کر دیا۔ لیکن انگریز کے معاشرے میں شراب یوں پی جاتی ہے جیسے ہم لوگ پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے معاشرے میں
بے حیائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور وہ معاشرہ سب سے زیادہ بے حیا ہے۔ اسی بے حیائی کا ایک نقشہ جو ہے وہ ہمارے آج کل اس مہینے میں، ابھی فروری کا مہینہ چل رہا ہے، تو 14 فروری کو ایک تہوار منایا جاتا ہے انگریزوں کے علاقوں میں، جو اللہ رحم کرے ہمارے مسلمانوں میں بھی منتقل ہو رہا ہے بڑی تیزی سے۔ اس کو کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ اب یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ویلنٹائن ڈے میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ویلنٹائن کا دن ہے جو 14 فروری، یہ دن اپنا خصوصیت کا حامل ہے، 14 یا 15 فروری۔ دوسرا یہ کہ اس میں کارڈ ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے، اس کو ویلنٹائن کارڈ کہتے ہیں۔ تیسری چیز، اس میں ایک گانا ہے وہ گایا جاتا ہے، اس کو ویلنٹائن سانگ کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اس میں گلاب کا پھول وہ دیا جاتا ہے، اور یہ گلاب کا پھول اس کی خصوصیت میں شامل ہے، سرخ گلاب کا پھول ہو یا کوئی ایسی چیز ہو۔ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ انگریزوں کے معاشرے میں نوجوان لڑکے کسی بھی نوجوان لڑکی کو 14 فروری کو سرخ گلاب کا پھول دیتے ہیں اور اس کو کارڈ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ ایک نوجوان لڑکا کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو اس طرح سے پروموٹ کر رہا ہو اور اس کو پرپوز کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کتنی معاشرے کی پستی ہے، یہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہاں سے یہاں یہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں۔ اب یہ ویلنٹائن کون تھا اور یہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ دیکھیں، فروری کا مہینہ جو ہے یہ روم کے اندر شروع سے بڑا اس کو متبرک سمجھا جاتا تھا۔ رومی لوگ 15 فروری کو خاص طور پر کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے کھیتوں میں نکل جاتے اور وہاں پر بکری اور کتے کی قربانی کرتے تھے، اور بکری اور کتے کا گوشت لے کے پھر پورے شہر میں چکر لگواتے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ کتے کی قربانی کرنے سے ہماری ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور بکری کی قربانی کرنے سے برکت آ جائے گی۔ پھر وہ اپنے کھیتوں میں اس کا خون ڈالتے، ان کی چربیاں وغیرہ وہ ادھر ادھر بکھیر دیتے۔ یہ ان کا ایک شروع سے ایک تہوار چلا آ رہا تھا۔ 15 فروری کو یہ لوگ خاص طور پر کرتے تھے اس تہوار کو، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو دیویاں ہیں وہ ان سے خوش ہو جاتی ہیں اور ہمارے لیے برکت کا سامان وہ پیدا کر دیں گی۔ پھر یہ بات تو ان میں شروع میں ہی تھی، فروری کا مہینہ بھی متبرک تھا، 15 فروری کو یہ ان کا چلتا تھا۔ تو چلتے چلتے ہوا یہ کہ یہ بات جو ہے یہ 200 عیسوی، جیسے اب 2018 چل رہا ہے، یہ 200 عیسوی کی بات ہے، یعنی آج سے کئی صدیوں پہلے کی یہ بات ہے۔ تو 200 عیسوی میں روم کے اندر کلاڈیس دوم یہ وہاں کا بادشاہ تھا، تو اس کی حکومت چل رہی تھی۔ تو یہ بڑا جنگجو بادشاہ تھا، اس نے جنگیں چھیڑ دیں دائیں بائیں، اور ظاہر ہے جب جنگیں چھڑیں گی تو فوجی بھی چاہیے ان جنگوں کو لڑنے کے لیے۔ اب جنگیں ہر ملک میں چھیڑ ڈالیں، فوجی کم ہوتے گئے، کچھ مرتے گئے، تو فوج اس کی کم ہو گئی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں۔ تو اس نے دیکھا کہ جو روم کے نوجوان تھے وہ فوج میں بھرتی ہونے سے ڈرنے شروع ہو گئے کہ اگر بھرتی ہوں گے تو جنگ میں جانا پڑے گا اور مر جائیں گے، تو موت کے ڈر سے وہ لوگ فوج میں بھرتی ہونا چھوڑ گئے۔ تو بادشاہ نے اپنے ملک میں پابندی لگا دی کہ کوئی نوجوان اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک دفعہ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد وہ جنگ نہ لڑ لے۔ اگر وہ جنگ لڑے گا تو اسے شادی کی اجازت ہوگی، ورنہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ پابندی بادشاہ نے لگا دی۔ اب اس کی وجہ سے مجبوراً نوجوان بیچارے آنے لگے اور فوج میں بھرتی ہونے لگے، لیکن اکثر نوجوان وہ نہیں آتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، نہیں بھرتی ہوں گے، شادی کریں گے تو پابندی ہے، سزا ملے گی۔ تو اس وقت وہاں کیتھولک چرچ کا ایک پادری تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن۔ یہ ویلنٹائن اس پادری کا نام ہے جس کے نام پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ بادشاہ سے چوری چھپے رات کے وقت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح خفیہ یہ کرواتا، اور یوں سلسلہ چلتا گیا تو یہ پکڑا گیا۔
جب یہ پکڑا گیا تو پھر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جب یہ جیل میں گیا تو یہ جیل میں ہر اتوار کو وہاں قیدیوں کو اپنے مذہب کے مطابق کوئی عبادت کرواتا، تو اس عبادت میں اس جیل کا جو بڑا آفیسر تھا جیلر، اس کی ایک لڑکی تھی، وہ اندھی تھی، تو وہ بھی آ کے عبادت میں شریک ہوتی۔ اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا گندا معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کی گندگی کی یاد تازہ کی جاتی ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ تو یہ عبادات کرواتا، تو اس جو لڑکی تھی جیلر کی، اندھی لڑکی، تو وہ اس کو اچھی لگنے لگی، تو اس نے اس کی سہیلی کو خط لکھ کر دیا کہ تم اس کو پڑھ کے سنا دینا۔ وہ سہیلی خط پڑھ کے سناتی، پھر وہ جواب دیتی، وہ لکھ کے اس کو پہنچا دیتی ہر اتوار کو۔ یوں اس کا سلسلہ چلتا گیا، تو یہ پکڑا گیا اس کا خط، اور جیلر کو پتہ چل گیا کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، تو اس نے پھر اس کو پکڑ لیا، اور 15 فروری 207 عیسوی کو، یعنی 200 عیسوی میں تو یہ بادشاہ آیا تھا، تو 207 عیسوی کو 15 فروری والے دن اس کو پھانسی کی سزا بادشاہ نے سنا دی کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اب 15 تاریخ کو اسے پھانسی لگنی تھی، تو پھانسی لگنے سے ایک دن پہلے اس نے پھر اس جیلر کی اندھی لڑکی کو ایک چھوٹا سا خط لکھا، اور اس میں صرف یہ لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن، کہ تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے یہ تمہیں آخری خط ہے، اور اس کے بعد اس کو اگلے دن پھانسی دے دی گئی۔ اب 15 فروری کو اس کو پھانسی دی گئی، اور یہی 15 فروری کا دن میں نے بتایا کہ روم کے لوگ پہلے سے ہی اس دن جشن مناتے تھے، خوشی مناتے تھے، نئے نئے کپڑے پہنتے تھے، قربانیاں کرتے تھے۔ اوپر سے یہ واقعہ پیش آ گیا، تو اب اس واقعے کو اور زیادہ تقویت مل گئی کہ 15 فروری کو جب اگلا سال آیا، یعنی 207 عیسوی میں اس کو پھانسی ہوئی ہے، تو جب 208 عیسوی آیا تو روم کے نوجوانوں نے اس کی پھانسی والے دن ایک جشن منایا، جس میں اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ اس نے بہت اچھا کام کیا تھا، اور یہ بہت کوئی اچھا آدمی تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس دن کو منانا شروع کر دیا۔ تو یہ جو دن منانا انہوں نے شروع کیا، یہ پہلا ویلنٹائن ڈے ہے جو 207 عیسوی میں منایا گیا تھا۔ اب یہ ویلنٹائن ڈے فروری میں کیوں منایا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو میں نے بتا دی کہ یہ متبرک سمجھا جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ جو ویلنٹائن نے خود بتائی، بعض تاریخوں میں آتا ہے کہ اس ویلنٹائن نے یوں کہا لوگوں کو کہ یہ جو فروری ہے، اس کے وسط میں ساری دنیا کے جانور اور پرندے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نر اور مادہ، تو اس کو میٹنگ سیزن کہا جاتا ہے۔ میٹنگ سیزن، ملاقات کا یہ سیزن ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جب جانور اور پرندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو انسان ایک دوسرے سے کیوں نہ ملیں، اس لیے اس نے پھر وہ نکاح کروانے شروع کیے۔ تو اب یہ پہلا ویلنٹائن ڈے 207 عیسوی کے اندر منایا گیا، لیکن اس کو کوئی زیادہ شہرت نہ مل سکی، اور یہ چلتا چلا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1414 عیسوی میں، 1414 اس کے کئی سالوں کے بعد، یہ یورپ کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ میں جو بادشاہ تھا اس کی بیوی کو، ملکہ کو قید کر لیا گیا، اور وہاں قید کر کے ٹاور آف لندن کے اندر اس کو قیدی بنا کر رکھا گیا۔ اب جو بادشاہ تھا ڈیوک، وہ کہیں پڑا ہوا ہے، بیوی اس کی وہاں پر ٹاور آف لندن میں قید ہو چکی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، 1414 میں اس کی بیوی قید ہوئی تھی، تو 1415 عیسوی میں اس نے ایک نظم لکھی اپنی بیوی کے نام، بادشاہ نے، اور وہاں اس کو قید خانے میں وہ نظم اس نے بھجوائی ایک کارڈ کے اوپر لکھ کر۔ یہ سب سے پہلا دنیا کا ویلنٹائن کارڈ تھا جو ڈیوک بادشاہ نے لکھ کر اپنی بیوی کے نام بھیجا۔ اب وہ بھیجا اس نے 15 فروری کو۔ اب وہ چونکہ پہلے سے ہی ویلنٹائن ڈے منایا جاتا تھا، تو محبت کے اظہار کے لیے اس نے وہ نظم لکھ کر کارڈ پر وہاں پر بھیجی۔ تو 1415 عیسوی میں سب سے پہلا ویلنٹائن کارڈ جو ہے وہ لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، برطانیہ کا ایک بادشاہ تھا ایڈورڈ، اس نے اسی نظم کی موسیقی بنوائی، اس کا ایک گانا تیار کروایا، اور یہ گانا اس نے پھر ویلنٹائن ڈے والے دن ایک موسیقار سے کہہ کے بھئی اس کو گاؤ، اس نے گایا۔
تو اب یہ پہلا ویلنٹائن سانگ تھا جو دنیا میں گایا گیا۔ کارڈ بھی چلنا شروع ہو گئے، لیکن یہ معاملہ کوئی دبا رہا، اتنا چلا نہیں۔ جب ملکہ وکٹوریہ نے دیکھا بھی یہ لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، تو ملکہ وکٹوریہ نے اپنے سارے جاننے والے جو وزیر تھے، جو ان کے تعلق والے تھے، اس نے سرکاری طور پر ویلنٹائن کارڈ چھپوائے اور ہر ایک کو ویلنٹائن کارڈ بھجوائے، پھول بھجوائے، اور یوں پھر برطانیہ کے اندر ویلنٹائن ڈے منانے کا رواج جو تھا وہ چل پڑا باقاعدہ۔ پھر وہ اتنا چلا کہ دنیا کے اندر آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا، کیونکہ جو چیز میڈیا پر دکھائی جاتی ہے وہ دنیا میں خود بخود پھیل جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ چلا ہمارے پاکستان میں، جو ہے یعنی 1995 تک ایک بھی ویلنٹائن ڈے منانے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ 1995 سے پہلے پاکستان میں کبھی ویلنٹائن ڈے نہیں منایا گیا، لیکن 1995 میں پہلی مرتبہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو انگریز رہتے تھے، یہاں پر جیسے سیر کے لیے آئے ہیں، کچھ کام وام کرتے ہیں، وہ اور کچھ ایسے لوگ جو بیچارے اپنے آپ کو ان کا دوست سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے مل کر صرف ہوٹل کے اندر آپس میں ہی ویلنٹائن ڈے منایا 1995 میں پہلی مرتبہ۔ اس کے بعد یہ بس بڑے شہروں میں ہی رہا، لیکن آہستہ آہستہ جب میڈیا کے ہاتھ کوئی چیز چڑھتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کتنی عام ہو جاتی ہے۔ اب ویلنٹائن ڈے پر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کو، اور جن کو وہ یہ پھول دیتے ہیں وہ ان کی بہنیں نہیں ہوتی، ان کی مائیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی اور کی ماں، بہن اور بیٹی ہوتی ہے جس کو اس نے وہ جا کر پھول دینا ہے۔ اب یہ اس گندے معاشرے کی گندی رسم ہمارے معاشرے میں بھی پھیل گئی، اور کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اب کو ایجوکیشن تو چل رہی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ اب جو لڑکا جس کلاس میں پڑھ رہا اس کی کوشش ہوتی ہے میں اپنی کلاس فیلو جو لڑکی ہے اس کو ویلنٹائن ڈے والے دن جو ہے وہ پھول دے دوں، اور اس طرح ہماری محبت بڑھ جائے۔ اب کتنا بد نصیب ہوگا وہ باپ جس کی بیٹی کو کوئی نوجوان گلاب کا پھول دے رہا ہو، اور اس بیچارے کی غیرت کا کیا جنازہ نکلے گا۔ اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ ماں اور باپ جن کے بیٹے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو یہ گلاب کے پھول دینے میں جو مشغول ہوں گے۔ مسلمان معاشرہ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جب کسی چیز میں ان ہو جاتی ہیں تو یہ اس کی اتنی ترویج کرتی ہیں کہ وہ چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا کے پیش کر دیتی ہیں۔ اب یہ گلاب کا پھول، اس کا کاروبار پوری دنیا میں اتنا زیادہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ برطانیہ کے اندر 13 لاکھ سے زیادہ پھول کی دکانیں ہیں۔ صرف برطانیہ کے اندر 13 لاکھ سے زیادہ پھول کی دکانیں ہیں، اور پوری دنیا میں یہ جتنے بھی انگریزی ملک ہیں یہ پھول برآمد کرنے میں بڑے آگے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ ویلنٹائن ڈے نہ منائیں تو ان کے پھول کیسے بکیں اور کیسے ان کا کاروبار چلے؟ تو یہ لوگ جان بوجھ کر ایسے کاموں کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار چل سکے، ہماری چیزیں بک سکیں، اور یوں یہ معاشروں کو بھی گندا کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے پیسے بھی بناتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ مستورات کے سامنے یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ویلنٹائن والے نہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت والے ہیں، اور ہمارا ویلنٹائن سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہمارے نبی حیا والے تھے، ہمارے نبی کی بیویاں حیا والی تھیں، ہمارے نبی کی بیٹیاں حیا والی تھیں۔ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں بیٹوں کو حیا والا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب دیکھیں آج 11 تاریخ ہے، ابھی 14 تاریخ کو یہ ادھم مچایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، پچھلے دنوں میں نے پڑھا اخبار کے اندر کہ ہمارے پاکستان کی حکومت نے میڈیا پر پابندی عائد کر دی ہے کہ کوئی میڈیا کا ٹی وی جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے کا کوئی پروگرام نشر نہیں کرے گا، یعنی اس کو بالکل بھی میڈیا پر آنے کی اجازت نہیں دی گئی اس بات کو۔ یہ اس پہلی دفعہ اس سال میں یہ ہوا ہے۔
اب دیکھیں ہمارا ملک کتنی مصیبتوں کا شکار ہو چکا ہے۔ ابھی یہ زینب چھوٹی سی بچی کا کیس آپ کو پتہ ہوگا، کتنا اس کے ساتھ ظلم ہوا اور کتنا یہ برا معاملہ ہوا۔ اب جس ملک میں یہ حالات ہوں اور وہاں ویلنٹائن ڈے جیسے بے حیائی کے دن منائے جائیں تو بتائیں وہ معاشرہ کیسے اچھا ہوگا؟ وہ تو گندے سے گندہ معاشرہ بنتا چلا جائے گا۔ اب ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو باحیا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پردے میں ڈھالنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ کسی موقع پر یہ عرض کروں گا شرعی پردہ کیسے کرنا ہے، شرعی پردہ ہوتا کیا ہے، اور کتنا آسان ہے شرعی پردہ گھروں میں کرنا، اور کتنا ثواب اللہ نے اس میں رکھا ہے، اور نہ کرنے کے کتنے گناہ ہیں، یہ انشاءاللہ کسی موضوع پر عرض کریں گے۔ فی الحال اتنی نیت تو کریں کہ ہم اپنے آپ کو باحیا بنائیں اور اپنے آپ کو پردے میں ڈھالیں۔ دوسری یہ کہ اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں۔ اگر آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے، کالج میں جاتی ہے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، اور وہ پردہ کر کے نہیں جاتی، منہ کھول کر جاتی ہے، آپ خود سوچ کر بتائیں اس گندے معاشرے میں کسی نوجوان بیٹی کا یوں بغیر پردے کے نکلنا یہ کب خیر کی علامت ہے اور کب اس میں کوئی اچھا پہلو رہ سکتا ہے؟ اللہ رحم کرے، اتنا برا معاشرہ جہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بدکاریاں ہوں، وہاں جوان بچیوں کی عزتوں کو بچانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اب بھی آپ اپنی بیٹی کو بغیر پردے کے اسکول بھیج رہی ہیں، کالج بھیج رہی ہیں، بازار بھیج رہی ہیں۔ انتہائی خطرے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی بچیوں کا چہرہ چھپا دیں گی تو سمجھ لو آدھی عزت آپ کی بچی کی بچ گئی ہے، کیونکہ چہرہ ہی فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک تو اس کی ہم کوشش کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچوں کے موبائلوں پر نظر رکھیں۔ آپ کی بیٹی کے پاس موبائل ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ بچیوں کے پاس موبائل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہے تو گاہے بگاہے ماؤں کو چاہیے کہ بیٹیوں کے موبائل چیک کرتی رہیں، اس میں کس کس کے فون آتے ہیں، کس کس کے میسیج آتے ہیں، اور کیا کیا اس کے اندر پوسٹ وغیرہ ہیں، کیا کیا تصویریں ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری بیٹی کہیں کسی بے حیائی کے عمل میں لگ جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اپنی بیٹیوں کے ہر چیز کی نگرانی، ان کے اسکول کے بکسے کھول کر دیکھیں، ان کے پرس گاہے بگاہے تنہائی میں چیک کیا کریں، ان کو پتہ نہ چلے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کس طرح حیا کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ بیٹا ہے، اس کی الماری چیک کریں، اس کا والیٹ دیکھتے رہیں، اس کا پرس چیک کریں، اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا موبائل، یہ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کے اوپر نگرانی رکھے، اور گھر کی نگرانی وہ ماں نے کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو باحیا بنانے کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارے ہاتھوں سے یہ بچے بھی غیروں کی طرح نکل گئے تو یاد رکھیں غیر کا معاشرہ۔ میرے ایک دوست ہیں، بتانے لگے وہاں انگلینڈ میں ایک مسلمان تھا، بیچارے نے بڑا پیسہ کمایا، کروڑ پتی، ارب پتی ہو گیا۔ کہنے لگا اس کی بیٹی نے ایک ہندو سے شادی کر لی، اس کے بیٹے نے ایک سکھ لڑکی سے شادی کر لی۔ اب اس کو لوگوں نے کہا یہ کیا؟ وہ اپنے بچوں سے کہے تم مسلمان ہو بیٹی، تو نے ہندو سے شادی کر لی ہے، اور لڑکے سے کہا بیٹا تو مسلمان ہے، تو نے سکھ عورت سے شادی کر لی۔ وہ کہنے لگا ابا اپنا دین اپنے پاس رکھا کر ہمیں نہ بتا۔ اب دین کی محنت ہوئی نہیں، بچے بے حیا ہو گئے۔ وہ کہنے لگا میں نے سارا کچھ کما لیا لیکن میری اولاد میرے ہاتھوں سے نکل گئی، کاش میری ساری دولت لٹ جاتی اور میری اولاد میرے قابو میں رہتی تو میں اچھا رہتا۔ اب میں نے سوچا کہ میں نے بہت بڑے نقصان کا فیصلہ کیا۔ اس لیے جو مائیں اپنی جوان بیٹیوں کو کیبل کے سامنے بیٹھی رہنے کی اجازت دیتی ہیں کہ جو مرضی چینل دیکھیں، جو مرضی فلم دیکھیں، جو مرضی ڈرامہ دیکھیں، آپ بتائیں ان ماؤں کی بیٹیاں کیسے ان کے ذہن پاکیزہ ہوں گے، کیسے ان کے خیالات پاکیزہ ہوں گے؟ کبھی بھی یہ زہر ہے، یہ زہر ہے۔ کتنا گندا گھر ہوگا جس میں باپ، ماں، بیٹیاں، بیٹے سب بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں اور ان میں لو سٹوریاں چل رہی ہوتی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب بیٹی کیا اثر لے رہی ہے، بیٹا کیا اثر لے رہا ہے،
اور ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہی تو چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو بگاڑا۔ گھروں سے بچیاں بھاگ بھاگ کر نوجوانوں سے شادیاں کر رہی ہیں، کورٹ میرج اتنی عام ہو چکی ہے، عدالتوں میں کبھی جا کر دیکھیں کیا حشر ہے وہاں پر۔ لڑکیاں گھروں سے بھاگ بھاگ کر لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، گھر سے کالج جاتی ہیں، سیدھی کچہری جا کے کسی نوجوان سے شادی کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ کیوں ہوا؟ جو انہوں نے ڈراموں میں دیکھا، جو انہوں نے ٹی وی میں دیکھا، وہی چیز ان کے دل میں اثر کر گئی اور انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ سے عرض ہے، خدا کے لیے اپنے گھروں میں اگر آپ نے ٹی وی کسی مجبوری میں رکھا ہی ہوا ہے تو کم سے کم اس کو اپنی بیٹیوں کو تو نہ دیکھنے کی اجازت دیں، یا ایسے چینل، ایسی چیزیں جو بے حیائی والی ہیں ان سے تو کم سے کم اپنی بچیوں کو آپ روک سکتی ہیں۔ اگر نہیں روکا تو یاد رکھنے یہ بیٹیاں اگلا گھر جا کر کبھی بسا نہیں سکیں گی، کیونکہ جو بے حیا ہو جاتی ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، نہ وہ ساس کو کسی کھاتے میں رکھے گی، نہ نندوں کو، نہ خاوند کو کسی کھاتے میں رکھے گی، نہ سسر کو۔ ہر ایک سے اس کا پھڈا چلنا ہے، کیونکہ وہ جو ٹی وی میں دیکھ رہی ہے اس نے ویسے ہی آگے بیہیو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس لیے آپ سے عرض ہے، اب یہ ویلنٹائن ڈے یہ وہ بے حیائی کا دن ہے کہ جس نے اسلامی بنیادوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے۔ ہم سب کو اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ آپ کی بیٹی کے پاس کوئی ویلنٹائن کارڈ پڑا ہوا ہے، کوئی گلاب کا پھول اس دن آیا ہوا ہے، آپ کا بیٹا کوئی کارڈ لکھ رہا ہے یا گلاب کا پھول لے کے کہیں جا رہا ہے، فوراً اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے پوچھیں یہ کدھر کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر آپ اپنے بچوں کو روک لیں گی، بچیوں کو روک لیں گی، تو انشاءاللہ اتنا معاشرہ تو ہمارا سدھر ہی جائے گا نا جو ہم لوگوں سے متعلقہ ہے۔ باقی جو باتیں آپ نے سنی ہیں، اب یہ جا کر دوسری مستورات کو بھی بتائیں، اپنے رشتہ دار عورتوں کو بتائیں، اپنے خاوندوں کو، مردوں کو گھر میں بتائیں کہ بھئی یہ چیز ہوتی ہے۔ ہم تو ایسے اچھے معاشرے کے باسی ہیں، ہمارا ایسی بے حیائی سے کوئی تعلق نہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے نیت کر لی اور اللہ سے مانگ کر اس میں قدم اٹھا لیا، مجھے پوری امید ہے ہمارا معاشرہ رفتہ رفتہ اللہ اس کو سدھار دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ باحیا معاشرہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔